السلام علیکم۔ آج 25 ستمبر اور اتوار کا دن ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں اخبار 313۔ ایک شخص نے جوازات سے دریافت کیا ہے کہ کمپنی میں کام کرتے ہوئے 3 ماہ ہو چکے ہیں۔ اس دوران اقامہ بھی تجدید ہوا اور نہ تنخواہ ادا کی گئی۔ کیا کفالت تبدیلی کی جا سکتی ہے؟ اس کا جواب دیتے ہوئے جوازات کا کہنا تھا کہ وزارت افراد قوت و سماجی بہبود آبادی کے شعبہ ہیئت و تسویۃ الخلافات العمالہ سے رجوع کریں، جہاں موجود تفتیشی افسر کو تحریری طور پہ درخواست دی جائے۔ واضح رہے کہ سعودی عرب میں وزارت افراد قوت و سماجی بہبود کے قانون کے مطابق کفیل کے لیے لازمی ہے کہ وہ کارکن کی اجرت اس کے وقت پہ ادا کرے۔ تنخواہ کی ادائیگی میں تاخیر کی صورت میں وزارت افراد قوت و سماجی بہبود آبادی کا یہ خاص شعبہ کارکن کے تنازعات کے حل کے لیے مخصوص بنایا گیا ہے، جس کے اندر پیش ہو کے اپنے تنازعات کے حل کے لیے کسی قسم کے خوف اور ڈر نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ اگر تنخواہ نہیں ملی تو آپ کے پاس یہ ثبوت ہوگا کہ مجھے تنخواہ نہیں ملی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت کی طرف سے اکاؤنٹ کے ذریعے تنخواہ کا ٹرانسفر کرنا لازمی ہے، اور اگر آپ کے اکاؤنٹ پہ تنخواہ کفیل کی طرف سے نہیں بھیجی گئی تو آپ کے پاس یہ دلیل ہے، اور تفتیشی افسر آپ کے کفیل کو بلا کے آپ کی تنخواہ بھی دلوائے گا اور آپ کے مسائل بھی حل کرے گا۔ سعودی ویژن 2030 کے مطابق سعودائزیشن کا جہاں پر مزدور کی حفاظت اور اس کے حقوق کے حوالے سے فائدہ مند ہے، وہاں پر کام کے مواقع کم ہونے کے لحاظ سے نقصان دہ بھی ہے۔ سعودی افراد قوت اور سماجی بہبود کے ماتحت قومی تبدیلی پروگرام نے کہا کہ سعودی لیبر مارکیٹ میں خواتین کا حصہ 32.9% اور انتظامی عہدوں پر خواتین کی شرح 39% تک پہنچ گئی ہے۔ حالیہ برسوں کے دوران 15 سال سے زیادہ عمر کی سعودی خواتین رواں سال یعنی 2022 کے پہلے سہ ماہی کے اختتام تک اقتصادی سرگرمیوں میں 33% بڑھ گئی ہے، اور لیبر مارکیٹ میں ان کا حصہ 32% تک پہنچ چکا ہے، جس کی وجہ سے بہت سارے غیر ملکیوں کے لیے کام کے مواقع اب مسدود ہوتے جا رہے ہیں۔ شاہ سلمان مرکز برائے امداد و انسانی امور کے تحت پاکستانی سیلاب متاثرین کے لیے اشیاء خوردونوش سمیت دیگر امدادی سامان کی ترسیل و تقسیم جاری ہے۔ یہ اشیاء پنجاب اور سندھ میں تقسیم کیے گئے، جن میں ڈیرہ غازی خان، میاں والی، راجن پور اور لاڑکانہ شامل ہے۔ مسلم امہ کے دو مضبوط ممالک یعنی ترکی اور سعودی عرب کے آپس میں تعلقات کی بہتری پہ جہاں پر مسلمان خوش ہیں، وہاں پر دشمن ممالک کو یہ ملاقاتیں مشکل گزرتی ہیں۔ محمد بن سلمان نے جدہ کو السلام پیلس میں ترک صدارتی ترجمان ڈاکٹر ابراہیم کالن اور وزیر خزانہ و اقتصاد نور الدین نباتی کے خیر مقدم کیا۔ صدارتی ترجمان نے ترک صدر رجب طیب اردگان کی جانب سے شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد کو مبارکباد پیش کی۔ ملاقات میں دونوں ملکوں کے مابین دو طرفہ تعلقات کے مختلف پہلو اور شعبوں پہ بات ہوئی۔ اللہ رب العزت مسلم ممالک کا اتحاد ہمیشہ قائم اور دائم رکھے۔ آپ کے قیمتی وقت کا انتہائی شکریہ۔ اللہ حافظ۔ سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔